کرام السلام علیکم۔ رحم ٹی وی نیو یارک سے پروگرام امریکی سیاست کی شب و روز میں ہوں طاہر خان۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حکومت کے 100 دن پورے ہونے پر ان کو درپیش کئی اہم ایشوز پر ڈسکس کیا۔ ان میں داخلی اور خارجی امور سے متعلق چند اہم ایشوز بشمول نارتھ کوریا کے معاملات، چین کے صدر کی آمد، روس کے امریکی انتخابات میں مداخلت اور ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کا ہیلری کلنٹن کی شکست میں کردار کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی۔ اور اب تو جیمز کومی جو کہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کے عہدے سے پر تھے، صدر ٹرمپ نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اس پر آگے چل کر مزید گفتگو کریں گے۔ آج ڈومیسٹک محاذ پر ٹرمپ حکومت کو 100 دن کے مکمل ہونے کے بعد جن مسائل کا سامنا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن گزشتہ ہفتے جو مسئلہ سامنے آیا ہے اس وقت اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ مسئلہ چونکہ امریکی عوام کے صحت سے متعلق ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ نصف صدی سے امریکی سیاست میں اس پر بحث جاری ہے۔ دیگر تمام مسائل اپنی جگہ موجود ہیں۔ آج ہم اپنے ایکسپرٹ سے ملک کی سیاست میں اس ایشو پر ڈسکس کریں گے کہ آخر یہ اتنا اہم کیوں ہے اور اس کی کیا سگنیفیکنٹ ہے، اور پورا میڈیا اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، یعنی افورڈیبل کیئر ایکٹ کے تحت جسے ACA بھی کہا جاتا ہے۔ آپ معروف کالم نگار اور سینئر سیاسی تجزیہ کار عتیق صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عتیق صاحب گزشتہ 30 برسوں سے پاکستان اور یہاں کے اخبارات میں عالمی سیاست پر کالم لکھ رہے ہیں۔ آپ کے کالموں کو اکثر پاکستان کے ٹاک شوز میں بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ پشاور یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں اور NYU سے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹر کیا۔ 3 دہائیوں سے زائد امریکہ میں مقیم ہیں۔ یہاں کے سیاسی نظام کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ 2 کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں سے ایک خاک وطن کو اباسین آرٹس کونسل پشاور نے انعام سے نوازا۔ پشاور ٹی وی کے سیاسی، ادبی، ثقافتی اور مذہبی پروگراموں کے ساتھ ساتھ کئی شاہکار ڈراموں کے پروڈیوسر اور پشاور ٹی وی کے جنرل مینیجر بھی رہے ہیں۔ امریکہ کے کئی شہروں میں مختلف اداروں کے تحت حالات حاضرہ پر لیکچر دیتے رہتے ہیں۔ عتیق صاحب، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ شکریہ طاہر خان صاحب، وعلیکم السلام۔ عتیق صاحب، ہمارے آج کا ایشو تو ہیلتھ کیئر سے متعلق ہے، لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس سے ہر روز ایک سنسنی خیز خبر آتی رہتی ہے، اور ابھی ہم ریکارڈنگ پہ بیٹھنے سے پہلے ہمیں یہ خبر آئی کہ FBI کے جو ڈائریکٹر تھے جیمز کومی، اسے برطرف کر دیا۔ واقعی یہ بڑی ایک حیرت ناک سی خبر ہے اور اس کا ایک خاص کردار رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ مختصراً ذرا اس حوالے سے بات کریں تو پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ بالکل طاہر خان صاحب، صدر امریکہ جو ہیں ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ کانگریس کی فیصلے کو، کانگریس سے میری مراد سینٹ اور ہاؤس ایوان نمائندگان، وہ ان دونوں کے فیصلوں کو ویٹو کر سکتے ہیں، اوور رائٹ کر سکتے ہیں، اور وائٹ ہاؤس جو ہے وہ ایک نہایت ہی طاقتور انسٹیٹیوشن ہے، اور صدر امریکہ اپنے ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے کو جو بھی حکم نامہ جاری کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اسے دنیا کا طاقتور ترین آفس کہا جاتا ہے، اور صدر امریکہ ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے جو ہے وہ کانگریس کے بغیر بھی اپنے معاملات آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے وزراء کو فائر بھی بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ صدر امریکہ اپنے کسی وزیر کو، کسی سیکٹری کو فائر کریں، لیکن ان میں جو سب سے اہم ترین عہدہ ہے وہ FBI کے ڈائریکٹر کا ہوتا ہے، اور وہ اس لیے اہم ترین ہے کہ اس عہدے کی مدت 10 سال ہوتی ہے، اور چاہے ریپبلکن کے بعد ڈیموکریٹس آ جائیں، ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ آ جائے، یا ڈیموکریٹ کے بعد ریپبلکن پریزیڈنٹ آ جائے، اس عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص وہ 10 سال تک رہتا ہے، اور اس کی جو جاب ہے اسے ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں اسے اپنا ٹینیور پورا کرنے دیتے ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جیمز کومی کو فائر کر کے
ایک ایسا فائر سٹارم، ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا ہے جس کے شدید ہونے کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب یہ 9 مئی کو جب یہ نیوز بریک ہوئی تو اس کے بعد جتنے بھی نیوز چینل ہیں انہوں نے اپنی شام کی نشریات میں تمام اشتہار اور ایڈز جو ہیں وہ ختم کر دیے اور مسلسل جیمز کومی کی سبکدوشی کے اوپر وہ اپنے تبصرے جو ہے وہ نشر کرتے رہے. اور میں نے یہ نہیں دیکھا آج تک امریکہ میں کہ کسی بھی نیوز نیٹ ورک نے اپنے اشتہاروں کا وقفہ جو ہے وہ ختم کر دیا ہو. اور یہ اتنی بہت بڑی خبر ہے. اور پھر انہیں نہایت ان سیریمونیسلی جو ہے وہ رخصت کیا گیا. وہ فلوریڈا سے میں ایک تقریر کرنے کے بعد لاس اینجلس گئے تھے اور لاس اینجلس میں وہ ایک ایف بی آئی کی ایک میٹنگ میں شرکت کر رہے تھے. وہاں وہ خطاب کر رہے تھے اور انہیں ٹیلی ویژن پہ اس تقریر کے دوران لاس اینجلس میں انہیں ایک چٹ دی گئی کیونکہ ان کے پیچھے جو ٹیلی ویژن سیٹ لگا ہوا تھا اس پہ ان کے فائر ہونے کی خبر چل رہی تھی اور جیمز کومی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہیں سبکدوش کر دیا گیا ہے. تو اب اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 10 تاریخ کے نیو یارک ٹائمز کی جو پورے صفحے کے اوپر جو سرخی ہے وہ یہ تھی کہ ایف بی آئی ڈائریکٹر جیمز کومی فائرڈ امid رشیا انکوائری. اب یہ جو 2 لفظ ہیں رشیا انکوائری یہ لیڈ میں لگے ہوئے ہیں اور اس کا جیمز کومی کی فائرنگ سے بہت گہرا تعلق ہے. اب ڈیموکریٹ کہتے ہیں کیونکہ اس نے انکوائری میں جو بیان دیا ہے ہاں اس نے 13 تاریخ کو پھر اپیئر ہونا تھا اور اس میں اس نے انکوائری یہ باتیں شاید اس نے یہ ثبوت دینے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم جو تھی اس کے آفیشلز کے اسے چلانے والوں کے رشیا کے ساتھ رابطے تھے اور رشیا کے ساتھ ان کے لنک تھے. جیمز کومی نے یہ کہنا تھا. ڈیموکریٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تباہی سے بچنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ جیمز کومی کو فائر کر دیتا. جیمز کومی ایک نہایت فیئرسلی انڈیپینڈنٹ شخص ہے. اس نے براک اوباما کی بھی نہیں سنی, اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی نہیں سنی اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کسی کو بھی اپنے سے آگے نہیں جانے دینا چاہتے. انہیں جیمز کومی جیسا انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ شخص جو تھا وہ کسی بھی صورت قبول نہیں تھا. اب ظاہر ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اس کی وجہ پیش کی ہے. ایک بات یہ بھی تو ہے عتیق صاحب کہ انہوں نے وہ ہما عابدین کے حوالے سے جو ای میلز کا تذکرہ ہوا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے شوہر تک پہنچائی ہیں, اس سے بھی انہوں نے اس کو تردید کی ہے اپنے اس انکوائری کمیٹی میں. ایگزیکٹلی. تو یہ بھی وجوہات ہے اور یہ اب جاننے والی بات ہے کہ ٹرمپ صاحب کو کیوں اس طرح سے انہیں فائر کرنا پڑا. ایگزیکٹلی. یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ہما عابدین کی جو آپ نے وہ ای میلز کی ذکر کی, اینتھنی وینر اس کے شوہر کی لیپ ٹاپ سے پہ سب ای میلیں ملی تھی. تو ہلری کلنٹن نے تو گزشتہ ہفتے کہا ہے کہ اگر جیمز کومی یہ میری ای میلز کی بات نہ کرتا, یہ بات اس نے 28 اکتوبر کو کی تھی, تو ہلری کلنٹن نے کہا ہے کہ اگر 27 اکتوبر کو الیکشن ہوتے تو آئی وڈ بی یور پریزیڈنٹ ٹوڈے. یعنی جیمز کومی کے انکشافات نے اور وہ ای میلوں کو ظاہر کرنے میں اور یہ کہنے میں کہ ہلری کلنٹن کی دوبارہ انویسٹیگیشن ہوگی, اس نے ہلری کلنٹن کو اتنا نقصان پہنچایا کہ وہ الیکشن ہار گئی اور وہ خود یہ کہہ رہی ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے, صدر ٹرمپ نے جو وجہ بتائی ہے جیمز کومی کو فائر کرنے کی وہ بہت سے لوگوں کو مذاکرہ خیز لگ رہی ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ جیمز کومی نے ہلری کلنٹن کے ای میل کے معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا, میں اسے فائر کر رہا ہوں. تو اب اس میں ستم ظریفی یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے تو تم صدر بنے ہو. اگر وہ جیمز کومی وہ ای میلز کو دوبارہ سامنے لے کے نہ آتا تو بقول ہلری کلنٹن وہ اب ہماری صدر ہوتی, اور اس میں کسی حد تک کچھ سچائی نظر بھی آتی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ اسی بات کو ایک وجہ بتا کے جو ہے وہ انہوں نے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کو فائر کر دیا ہے. اور لیکن ریپبلکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے جو فائر کیا ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے
کہ اس نے 2 دن پہلے جو سینٹ میں انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اس میں اس نے اوباما کو ان ماسک کرنے میں اور اوباما کی اس بات پر نقاب کشائی کرنے سے انکار کر دیا کہ صدر اوباما نے ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کی وائر ٹیپنگ کی تھی. تو یہ سارے بہت سا ایک گنجلک سا معاملہ ہے جو چل رہا ہے. اب آئیے عتیق صاحب ذرا آج کے اس پروگرام کے اس ایشو کی طرف. ہیلتھ کیئر کا ایشو آپ جانتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر کا ایشو جو تھا یہ ریپبلکن پارٹی کے انتخابی مہم میں بڑا اہم رہا اور صدر ٹرمپ بار بار یہ کہتے رہے اپنی انتخابی مہم میں کہ وہ اوباما ہیلتھ کیئر کا منسوخ کریں گے جو 2010 میں انہوں نے یہ پاس کیا تھا اور اس کے لیے ایک متبادل ہیلتھ کیئر کا لائیں گے. اب گزشتہ ہفتے کانگریس میں اس بل کو لایا گیا اور 213 کے مقابلے میں 217 ووٹوں سے اس بل کو متبادل بل کو پاس کر دیا گیا. یعنی 4 بل میں جس میں کہ 22 ریپبلکن کانگریس مینوں نے اس کی مخالفت کی اور ایک نے تو ووٹ بھی نہیں دیا. اب اس پر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اس بہت ہی معمولی سی عددی برتری کو امریکی عوام کے صحت کے حوالے سے پاس کر دینا بذات خود ایک مزے کا خیز لگ رہا ہے. پھر اس پر وائٹ ہاؤس میں جشن منانا, اس کو سیلیبریٹ کرنا, یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ محمود شام نے کہا ہے نا کہ یہ کیسا جشن مناتے ہیں میرے شہر کے لوگ, میرے بکھرنے کا یا اپنے ٹوٹ جانے کا. کیا کہیں گے؟ بالکل بالکل آپ نے بڑا حسب حال قسم کا شعر اس میں آپ نے پڑھا ہے اور یہ واقعی یہ اتنی نیرو مارجن تھا 213 اور 217 کا, اور پھر یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا. اپریل میں جب یہ بل پیش ہوا تو اس وقت اس نے 22 یا 23 ووٹوں سے یہ شکست کھائی تھی, اور اب انہوں نے جو ہے وہ مزید اسپیکر آف دا ہاؤس پال رائن نے کافی وہ فریڈم کاکس جو ہے جسے ٹی پارٹی بھی کہا جاتا ہے, اس کے جتنے بھی کانگریس مین ہیں انہیں راضی کر کے ساتھ ملایا ہے. تو بمشکل تمام یہ 4 ووٹوں کی کے مارجن سے یہ اپروو ہوا ہے. لیکن اس کا جشن اس لیے نہیں بنتا کہ یہ بل ابھی قانون نہیں بنا. یہ بل ابھی قانون نہیں بنا. اس بل نے اب اس کے بعد سینٹ میں جانا ہے اور سینٹ میں ایک بہت بڑا شو ڈاؤن ہوگا, اور جب تک یہ بل سینٹ سے اپروو نہیں ہوتا اس وقت تک یہ لا نہیں بن سکتا. اور اگر سینٹ میں یہ بل اپروو نہیں ہوتا یا وہاں اس پر ڈیبیٹ جو ہے وہ 6, 7, 8, 10 مہینے جاری رہتی ہے تو پھر اس جشن کا کیا بنے گا؟ یہ جشن جو ہے یہ کافی اس پہ تنقید ہوگی کہ یہ کوئی اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے کہ اس پر کوئی جشن منایا جاتا ہے. دیکھ صاحب اس پہ مزید آگے بات کرتے ہیں, ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, انشاءاللہ دوبارہ آتے ہیں تو یہیں سے بات شروع کریں گے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.